صہیونی ریاست نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ پیجر دھماکوں کے بعد کل رات پھر مواصلاتی نظام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا۔ بائیو میٹرک مشینیں، فنگر پرنٹس مشینیں، گاڑیوں میں نصب مواصلاتی آلات سمیت واکی ٹاکیز بھی پھٹ گئے، جس کے باعث گھروں میں بھی دھماکے ہوئے ہیں اور مزید 9 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ اب جو دہشت گردی اس وقت اسرائیل کی جانب سے ہوئی ہے، کیا یہ اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے؟ آپ نے ماضی میں اس طرح کا بطور آئی ٹی ایکسپرٹ کوئی ایسا مشاہدہ کیا کہ پیجرز یا بائیو میٹرک مشینز بلاسٹ ہو جائیں؟ دیکھیں، پیجر ڈیوائسز کا پھٹ جانا یہ بیسیکلی ایک انوکھا واقعہ ہے، اور آج تک پہلے کبھی ایسا پتہ نہیں چلا دنیا کے اندر کہ جو پیجر ڈیوائسز ہیں وہ پھٹ گئی ہوں یا اس طرح کے مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہوں۔ ادروائز کوئی بھی ملک جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کرتا، اور ظاہری بات ہے سیکیورٹی میئرز لیے جاتے بلکہ اپنی مینوفیکچرنگ کی جاتی۔ سو اسرائیل کا پیجر ڈیوائسز کا استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ نئی ٹیکنیک ہے، اٹس اے نیو فارم آف وارفیئر، اور میرا خیال ہے کہ جس میں تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹس جو ان کو ایک سوال یہ کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت ہزاروں ڈیوائسز ایک ساتھ پھٹ جائیں؟ پیجرز کے لیے وائی فائی سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے آ رہا ہوتا ہے، یہ پاسبل کیسے ہے؟ دیکھیے، پیجر جو ہے یہ ظاہری بات ہے اس کے اندر وائی فائی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سینٹرلی ضرور کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایسے تو تائیوان کی یہ کمپنی تھی، لیکن اس سے آگے ہنگری کی ایک کمپنی نے ان سے رائٹس لیے ہوئے تھے اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سپلائی چین تھی، اس سپلائی چین کے اندر سامہاؤ اسرائیلی جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں۔ سو یہ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹڈ بالکل نہیں تھی۔ سو اس کا اسرائیل کا سپلائی چین کے اندر گھس جانا ہی بیسیکلی ان کی کامیابی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا لیبنان، ایران اور پتہ نہیں دنیا کے کون سے ایسے ملک ہوں گے جو سارے کے سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پیجر ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی جو ہیں وہ بھی بہت سارے پھٹے ہیں۔ سو یہ ہزاروں کی تعداد میں لیبنان اور مڈل ایسٹ کے اندر ان ڈیوائسز کے اندر کس ملک کے اندر کتنی یہ ڈیوائسز کمپرومائز ہیں، اور اس میں کہاں یہ نقصان ہو سکتا ہے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے تمام ممالک جو یہ ڈیوائسز امپورٹ کرتے ہیں۔ کل رات کارروائی بھی ہوئی ہے خبر صاحب، اس میں بایو میٹرک مشینز پھٹی ہیں اور جو آپ کے فنگر پرنٹس مشینز جو ہیں وہ بھی بلاسٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ دیکھیے، بائیو میٹرک مشینیں ہوں یا فنگر پرنٹ مشینیں ہوں، یہ تمام کی تمام ظاہری بات ہے ایک ہی کمپنی سے ظاہری بات ہے لی گئیں، اور جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو سپلائی چین کے اندر اسرائیل کا گھس جانا، کہ جہاں پہ ایک ڈیوائس بن رہی ہے یا جہاں سے لائسنس ملا ہوا ہے، اور پھر جس نے آگے سے وہ پروکیور کیا ہے، یا جس ملک نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، اس تمام سچویشن کے اندر اسرائیل کی پینیٹریشن تھی۔ یا تو اسرائیل نے مینوفیکچرنگ کے دوران اس کو کمپرومائز کیا، یا ان تمام ڈیوائسز کو خرید لیا اور پھر ان کو کمپرومائز ہوئیں اور پھر ان کو سستے ریٹ پہ لیبنان کے اندر یا کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیا، جو کہ آلریڈی جس سے لیبنان جو ہے یا حزب اللہ جو ہے وہ ڈیوائسز خرید رہا تھا۔ سو ٹیکنیکلی یہ ایک ساری کی ساری سپلائی چین کمپرومائز ہے، بھلے اس میں فنگر پرنٹ والی مشینیں ہوں یا بائیو میٹرک والی ہوں یا واکی ٹاکی ہوں یا پیجر ڈیوائسز ہوں، یہ وہ کمپنیز ہی کمپرومائز تھیں یا وہ پارٹیز ہی کمپرومائز تھیں جو حزب اللہ کو اور لیبنان کو یہ ڈیوائسز جی بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے کہوں کہ ایک اطلاع کے مطابق کل رات بیروت میں بھی چند گھروں میں ریڈیو سیٹس پھٹے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مواصلاتی نظام کے مستقبل کے لیے خطرناک عمل ہوا ہے اور اب دنیا میں کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ سارے کا سارا کمپرومائز ہو چکا ہے۔ کون سا ملک جو ہے وہ کہاں سے کیا امپورٹ کر رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں سیکیورٹی ادارے استعمال کرتے ہیں اس میں ان کو جہاں سے وہ امپورٹ کی جاتی ہیں کیا گارنٹیز دی جائیں گی کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے۔ آئندہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ صحیح ہے۔ لیکن خاص طور پہ ایران
اور اس کے اتحادی ممالک اور اس کی اتحادی جو پراکسیز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی ساری جو سیکیورٹی ہے بالکل ٹھیک ہے قمر چیمہ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.